جو ہے ہم اس گھر کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوئے. اور یہ گھر جو ہے وہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے خالی پلاٹ کے اوپر یہ گھر بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی, یہ میرے بھائی نے اور میں نے مل کے جو ہے وہ یہ گھر یہاں پہ بنایا تھا. اس کے بعد انہوں نے مطلب ایک قسم کا اسٹیبلش کیا کہ یہ گھر جو ہے وہ ان کا ہے. اس کے بعد مزید اگر گفتگو جو ہے وہ آگے چل کے آپ سنیں تو میں نے اس کے اندر پھر دوبارہ بھی یہ پوچھا ان سے, میں نے کہا جی اب آپ کا پارک ویو میں رہنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میرا پارک ویو میں اب رہنے کا ارادہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جی اگر یہ اب آپ پراپرٹی سیل کریں گی تو اس کی کیا پرائس ملے گی؟ انہوں نے کہا ہاں اس کا تو کافی نقصان ہوگا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, لیکن میں نے اب مزید پارک ویو میں نہیں رہنا. ان ساری باتوں سے کم از کم میں بھی یہی سمجھا اور ناظرین بھی یہی سمجھے کہ ڈاکٹر نبیہہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر انہی کا ہی ہے, ملکیت انہی کی ہے, اور اس خالی پلاٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے گھر بنایا. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے اس کی پرائسز بھی کوٹ کی کہ پہلے 5 سال پہلے جب بنایا تھا تو اس وقت اس کی پرائس یہ ہوتی تھی, اور اس کے بعد اب جو ہے ریسنٹ اس کی پرائس سیلاب آنے سے پہلے یہ تھی, اب کتنی ہوگی نو ون نوز. آبویسلی اس وقت تو مارکیٹ جو ہے وہ اتنی انسرٹنٹی کے اندر ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ کیا ہوگی. لیکن یہ بات کافی حد تک اسٹیبلش ہوئی کہ یہ گھر جو ہے وہ انہی کا ہی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ کہانی میں ایک آتا ہے ٹوسٹ, اور ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ ایک صاحب ہیں حنیف گرایا صاحب, جو کہ بیسکلی ایک لائر بھی ہیں. وہ سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر تو میرا ہے یہ, اور ڈاکٹر نبیہہ جو ہے ایکچولی میرا یہ رینٹل ایگریمنٹ ہے, یہ سامنے جو ہم آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں, کہ یہ تو ہم نے ان کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور ان کے بھائی کو ہم نے رینٹ کے اوپر دیا ہوا ہے. تو اور یہ ان کے مطابق, حنیف گرایا صاحب کے مطابق, یہ ان کا جو رینٹل ایگریمنٹ ہے یہ اکتوبر 2024 سے شروع ہوا ہے, یعنی کہ ابھی اس کو 1 سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ان کے مطابق یہ گرایا صاحب کی بات جو ہے وہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. لب لباب بات کا یہ ہے کہ یہ بات اب سامنے آئی ہے, اور اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو کیا گیا جس میں ڈاکٹر نبیہہ کا بھی انٹرویو ہوا, حنیف گرایا صاحب کا بھی انٹرویو ہوا, جس میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی, اور انہوں نے پھر مانا اس بات کو. انہوں نے کہا کہ ہاں میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں تو ہوں کرائے پہ, لیکن یہ میرا گھر اب میرا ہی ایک قسم کا گھر ہے کیونکہ میں اس کی رہائشی ہوں. اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میں نے یہ بات کہیں نہیں کہی کہ یہ میں اس گھر کی اونر ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو لیکن میں فرینکلی اسپیکنگ میرے کم از کم پوڈ کاسٹ کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس سے یہ بات یہی اسی طرح اسٹیبلش ہو رہی تھی جیسے یہ گھر انہی کا ہی ہے. تو اس کے بعد اب جو بات جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکچولی کرایہ دار ہیں. ہاں لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ ایون اگر وہ کرایہ دار بھی ہیں تو گھر چاہے اس پوری سوسائٹی کے اندر جو وہاں پہ موجود تھا, جو مکین ہے, وہ بے شک اونر نہ ہو, وہ کرایہ دار ہو, وہ ریزیڈنٹ تو ہے. اگر ایک کرایہ دار بھی ہوتا ہے وہ ریزیڈنٹ تو ہوتا ہے, وہ علاقہ مکین ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں. تو بجائے اس کے, ٹھیک ہے جو مالک مکان ہے ان کا تو اپنا نقصان ہوا ہوگا اوبیسلی, وہ اس کی بنیادوں کے اندر پانی چلے جانا اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے, دیواروں میں کریکس آ سکتے ہیں, نمی آ سکتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو پراپرٹی اندر پڑی ہوئی ہے, موویبل پراپرٹی جسے آپ کہتے ہیں, فرنیچر ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی, ٹی وی وغیرہ ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئیں, وہ تو کرایہ دار کا اپنا ہی ہوتا ہے. تو نقصان تو ان کا پھر بھی ہوا ہے. لیکن یہ ایک جو فیکٹ ہے یہ بھی ضروری ہے, ظاہری بات ہے. ہم نے اگر آپ میرا پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں خاص طور پہ میں نے ایک بڑا کیٹیگورکلی ایک میں نے بات کہی تھی, یہ آپ ذرا سنیے گا پھر میں آگے بات کرتا ہوں. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو انفارمیشن آپ دے رہی ہیں اس کی ذمہ دار آپ ہیں. جی میں ذمہ دار ہوں, کیونکہ مجھے نہیں پتا, اگر آپ کی انفارمیشن غلط ہوئی تو آپ سے نہیں, میری انفارمیشن کیسے غلط ہو سکتی ہے, یہ خود اس چیز کو مانتے ہیں. اب یہ آپ نے یہ پوائنٹ سنا کہ میں نے ان کو کیٹیگورکلی یہ بات کی تھی, یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کی ذمہ دار آپ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, جو انفارمیشن آپ شیئر کریں اس کی ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ میرے پاس اس کو کراس چیک کرنے کا اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہ کراس چیک جب ہوئی ہے چیز تو تب یہ پتہ لگا کہ وہ بیسکلی وہاں پہ کرایہ دار تھیں. لیکن دوبارہ میں بات وہی کہوں گا کہ کوئی بھی چاہے کرایہ دار ہو, چاہے مالک مکان ہو, یا کچھ بھی ہو, اگر ان گھروں کے اندر پانی گیا تو لوگوں کا نقصان ہوا ہے. اینڈ ایک اور بات کہ ناٹ جسٹ پارک ویو سوسائٹی, یہاں پہ اور بہت سی سوسائٹیز ہیں, تھیم پارک سوسائٹی ہے, اور بہت سی ایسے سوسائٹیاں اور وہاں پہ رہائش ہے جہاں پہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. اور اس کے اوپر جب تک حکومت کوئی پالیسی نہیں بنائے گی کمپنسیشن کے حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی ویکیشن کے حوالے سے بھی, کہ اس جگہ کو جو ہے وہ خالی کیا جائے. بہرحال اسی ساری بات کے اندر ایک اپڈیٹ اب یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کو جو ہے وہ اب پارک ویو سوسائٹی کا یہ گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اور ان کے جو مالک مکان ہے حنیف گرایا صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ ان کو ایوکشن نوٹس جو ہے وہ دے دیا گیا ہے, اور ان کو 1 مہینے کا ٹائم, آج ہی یہ نوٹس جو ہے وہ سرو ہوا ہے, اور ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جی یہ گھر جو ہے اب آپ خالی کر دیں. تو ڈاکٹر نبیہہ تو میرے خیال میں اس ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی آلریڈی یہ بات کہہ چکی ہوئی تھی کہ میں اب پارک ویو سوسائٹی میں رہنا ہی نہیں چاہتی. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ جب وہ اگر اس گھر کو ویکیٹ بھی کریں گی تو ویکیٹ کر کے شاید یہاں پہ کوئی دوسرا گھر نہ لیں, اب وہ اس سوسائٹی سے باہر ہی جانا چاہیں گی. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک تو فیکٹ کہ وہ مالک مکان نہیں کرایہ دار ہے, اور دوسرا
ان کا کرایہ داری کا بھی اب سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ان کو ایوکشن کا نوٹس جو ہے وہ مالک مکان کی جانب سے سرو کر دیا گیا. تو ہم نے سوچا کہ یہ ضروری ہے کہ پوری انفارمیشن, کریکٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. میں اس اسٹوری کو مزید بھی فالو کروں گا, اور میں پاک ویو سوسائٹی کی بھی بات کر رہا ہوں, میں دیگر سوسائٹیز کی بھی بات کر رہا ہوں, بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایون دیگر سوسائٹیز کے اندر بھی جو ریزیڈنٹس ہیں, کیونکہ مجھے ایک اور بات پتہ لگی ہے کہ جو تھیم پارک سوسائٹی ہے یہاں پہ تو پھر بھی چلیں 4, 5, 6 فٹ کی حد تک یا 8 فٹ کی حد تک پانی, مجھے ایگزیکٹلی تو میجرمنٹ نہیں پتا کہ کتنا پانی آیا, لیکن تھیم پارک سوسائٹی کی مجھے چند جگہوں کی ایسی فوٹیجز آئی ہیں جہاں پہ 2 منزلہ مکان پورے کے پورے پانی کے نیچے چلے گئے. مطلب ان کی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ سولر پینل, صرف سولر پینل پانی سے باہر رہ گیا, باقی پورا پورا مکان ہی اندر چلا گیا. ایسی فوٹیجز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تو میں دیگر سوسائٹیز کے ریزیڈنٹس کو بھی چاہوں گا کہ وہ اگر ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی, اینڈ وی ووڈ لائک ٹو ہیئر یور اسٹوری ایز ویل. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ آفر کی تھی, اور ہم دوبارہ یہ کرنا چاہیں گے کہ ان سوسائٹیز کے ریپرزینٹیوز, خاص طور پہ چونکہ ابھی ہم نے سب سے پہلے پاک ویو سوسائٹی کے بارے میں بات کی تھی, اگر ان کے کوئی ریپرزینٹیو آگے اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے. دس پلیٹ فارم از اوپن فار آل سائڈس. ہم لوگ کوئی کسی ایک شخص کی جو ہے وہ بات کو صرف نہیں دیتے کہ جناب ان کی بات سن لی تو دوسری پارٹی کی بات نہیں سننی, ہم سب کی بات سننا چاہیں گے. تو ان کے لیے بھی جو ہے یہ پلیٹ فارم ہمارا حاضر ہے. سیلابی صورتحال کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, کچھ اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں حالیہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے متاثرین کی تعداد 24 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, اور ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق 26 اگست سے اب تک مختلف واقعات میں 41 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, اور اب تک 3200 دیہات متاثر ہوئے ہیں, جبکہ صوبے بھر کے مختلف مقامات پہ 395 ریلیف کیمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. ادھر پنجاب کے 9 اضلاع جو ہیں وہ اس وقت ان کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. آج رات ملتان سے دریائے چناب کا ایک بڑا ریلا گزرنے کا امکان ہے, اور شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا روڈ پر ڈائنامائٹ جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے, اور ضرورت پڑنے پر شگاف ڈالنے کی تیاری ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق پانی وسطی پنجاب کے بڑے آبادی والے مراکز سے گزر چکا ہے, لیکن ہماری انفراسٹرکچر اور تیاریوں کا اصل امتحان اب پنجنت اور اس کے بعد کے علاقوں میں ہوگا. ہم اسے لمحہ بلمحہ مانیٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں مسلسل بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر وہاں پہ بھی ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق جو اضلاع ہیں ان میں ضلع خیبر, بنیر, شانگلہ, سوات, پشاور اور چارسدہ جو ہیں وہ اس وقت ہائی الرٹ سچویشن میں ہیں. اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب کو ذرا سیاست کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے آج ایوان کے اندر ایک گفتگو کی ہے جو بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہے, اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انڈائریکٹلی خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ گفتگو کی ہے. میں کوٹ اینڈ کوٹ ان کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا, میں خود حکومتی کابینہ کا حصہ ہوں, ہمیں بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے ذرا خود ہی گفتگو سے آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے کہ کہانی کس طرف جا رہی ہے. انہوں نے کہا اپنی شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی نظام کو ہائبرڈ کہہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ریسنٹلی خواجہ آصف صاحب نے کی ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی بیوروکریسی کو بھی ٹارگٹ کیا تھا جب انہوں نے پرتگال کے اندر جو ہے وہ سٹیزن شپ لینے کے حوالے سے جو ہے وہ بیوروکریسی کے اوپر الزامات لگائے تھے, اور ہائبرڈ کے حوالے سے بھی خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ہائبرڈ نظام ہے, لیکن یہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ بہت موزوں ہے اور یہ ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ حنیف عباسی صاحب خواجہ آصف صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میری سمجھ سے بالاتر ہے, اگر ہم یہی سارا کچھ یہاں بیان کرنا ہے تو پھر ہمیں حکومت سے اٹھ کر اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. یہ باتیں اپوزیشن والی حکومتی بینچوں میں زیب نہیں دیتی. دوسرا, جناب اسپیکر, میں نے یہ بات کبھی نہیں سنی کہ راولپنڈی میں انکروچمنٹ ہے اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, یہ کیسے ممکن ہے. تو مطلب یہ انڈائریکٹلی ایک کیبنٹ ممبر جو ہے وہ دوسرے کیبنٹ ممبر کے اوپر جو ہے وہ تنقید کا نشتر چلا رہا ہے. تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیبنٹ کی ورکنگ جو ہے وہ کیسی ہوگی. اینڈ مائنڈ یو, دا پرائم منسٹر از ناٹ ان دا کنٹری, ورنہ شہباز شریف صاحب بھی یہاں پہ ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ معاملات کو سلجھا لیا جاتا, تو وہ تو ویسے یہاں پہ نہیں ہے. دوسرا, عظمہ بخاری صاحبہ ہمیشہ غصے میں رہتی ہیں. انہوں نے آج ایک پھر پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کے دل میں نہ خوف خدا ہے اور نہ کوئی پاکستانیت نام کی چیز ہے, وہ افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا میڈیا سوشل میڈیا کی خبروں پر یقین نہ کرے,